اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ، آدم جو ہیں وہ پہلے آئے اور آپ بعد میں آئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ افضل ہیں اور وہ آپ سے فضیلت میں کم ہیں؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا تمہارے ظرف کے مطابق ایک دلیل تمہیں دیے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب اللہ نے اپنے احد ہونے کا، واحد ہونے کا، لا شریک ہونے کا عہد لیا تھا نا، اور کہا تھا کہ ہاں بھائی اقرار کرتے ہو کہ میں احد ہوں، واحد ہوں، لا شریک ہوں، تو سب سے پہلے میں محمد بن عبداللہ نے بلا کہا تھا، یعنی جی ہاں کہا تھا۔ اسی وقت اللہ نے جو ہے وہ امام الانبیاء کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا تھا۔ تو کہا کہ اچھا یہ پھر بتا دیجئے کہ آپ نے جو آتے ہی جو ہے وہ کلام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اگر آپ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں تو پھر آپ بھی آتے ہی کلام کرتے، جیسے عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ نے کیا تھا۔ تو کہا نہیں، عیسیٰ کے حالات مختلف تھے اور میں جب آیا تو میرے حالات مختلف تھے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جیسے دیکھو آدم جو ہیں وہ ان کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو ویسے ہی آگے، لیکن ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا کہ کیسے آگے۔ لیکن جب عیسیٰ جو آئے تو وہ بنا باپ کے آئے۔ جناب مریم بیت المقدس سے چلی گئیں وہ کھجوروں کے جھنڈ میں، اور وہاں پہ ولادت ہوئی جناب عیسیٰ کی۔ پھر اللہ کے حکم سے لے کے آ گئیں اور خاموشی اختیار کی، اور پھر جو ہے وہ یہودیوں نے، پہلے ہی وہ دشمن تھے کہ وہ مسیحا آنے والا ہے، جناب عیسیٰ آنے والے ہیں، تو انہوں نے جناب مریم پہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ پاک دامن ہے، لیکن پھر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ بنا باپ کے کیسے آ گیا؟ مریم یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہوں؟ تو جب عصمت جناب مریم پر سوال آیا تو اس وقت اللہ نے ارادہ کیا، اور ارادہ حکم الہی سے عیسیٰ بولا، قال انی عبداللہ آتینی الکتاب وجعلنی نبیا، ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ کلام جو انہوں نے بولا، یہ اپنی ماں کی عصمت کو ان یہودیوں کے اعتراض سے بچانے، اگر نہ بولتے تو وہ یہودی اور رومی جو ہیں وہ یہ کہتے رہتے کہ دیکھو باپ تو نہیں ہے، لیکن یہ نشانی جب ظاہر ہو گئی تو سب نے بجائے کہ وہ اس کو طول دیتے اعتراض کو اور اس بہتان کو، انہوں نے توبہ کی اور وہ چلے گئے۔ یا رسول اللہ، میں تو اس چیز سے قائل ہو گیا، لیکن یہ میں کیسے مان لوں کہ آپ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں اور ختم رسل ہیں؟ یہ میں کیسے مان لوں؟ کہا اچھا اب تمہیں اس کے لیے کوئی معجزہ چاہیے؟ تو اس نے کہا ہاں اگر کوئی معجزہ مل جائے۔ کہا اچھا اگر میں یہ جو سامنے درخت ہے، سنیے گا جناب، رونگٹے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، رسول خدا معجزہ سنیے۔ پتہ نہیں ہے ان کو معجزے نظر کیوں نہیں آتے، اندھے ہو جاتے ہیں یہ ملا پڑھتے وقت۔ کہا کہ اچھا اگر میں یہ جو سامنے درخت ہے اس کی ایک شاخ کو حکم دوں کہ وہ اس سے اکھڑ کر میرے پاس آ جائے تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں پیغمبر ہوں؟ تو اس نے کہا بے شک اتنی بڑی دلیل اور اتنا بڑا معجزہ کرامت ہو جائے تو کون بدبخت ہے جو مانے گا نہیں۔ تو رسول خدا نے اس درخت کی شاخ کو کہا کہ وہاں سے اکھڑ کر چل کے میرے پاس آ جاؤ۔ بس عجب منظر دیکھا فلک نے، وہاں پہ بیٹھنے والوں نے اور اس نے کہ جو سوال کر رہا تھا کہ شاخ جو ہے وہ درخت سے اکھڑنا شروع ہوئی زمین تک، اور پھر زمین کو چیرتی ہوئی رسول خدا کے قدموں میں آ کے جھک گئی اور کہا لبیک یا رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی حکم ہے تو بتائیے۔ تو رسول خدا نے کہا نہیں، اب یہی حکم ہے کہ تم واپس چلی جاؤ۔ وہ ویسے ہی زمین کو چیرتی ہوئی درخت کے ساتھ جا کے پیوست ہو گئی، اور بالکل منون ویسے کا ویسے جیسے پہلے تھی ویسا ہی نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس نے وہیں پہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ پر بھی اور آپ کے رب پر بھی ایمان لے کے آیا۔ اور وہی جو سوال کرنے والا تھا جب محفل سے نکلا تو سب کو کہہ رہا تھا کہ نہیں اتنے بڑے معجزے کی میں تکذیب نہیں کر سکتا،
اتنے بڑے معجزے کو میں جادو نہیں کہہ سکتا۔ واللہ محمد بن عبداللہ جو ہیں وہ اللہ کے سب سے بڑے نبی بھی ہیں، ختم رسل بھی ہیں، اور میں خوش نصیب، میں ان پہ ایمان لے آیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ دلیل ان کے لیے ہے کہ جو تدبر کریں، جو غور کریں۔ دیکھیے شیطانی ضد اور انا کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ جو اللہ ہی اللہ کا نعرہ ہے یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنے خلیفہ کی خلافت کا اقرار لینا چاہا تھا تو اس خلیفہ کی خلافت کو ٹھکرانے کے لیے شیطان نے اللہ ہی اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ نعرہ بہت اچھا ہے اللہ ہی اللہ، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ کی خلافت سے انکار کرنا۔ جب اللہ کی حجتوں سے انکار کرنے کے لیے اللہ ہی اللہ کیا جائے تو اللہ بجائے کہ اسے عبادت میں اور ایمان میں جو ہے وہ مانے نہیں، اللہ جاننے والا ہے نیتوں کو۔ تو جب اس کی خلیفہ کی خلافت اور ولی کی ولایت کو ٹھکرا کے کوئی اللہ ہی اللہ کرے تو اللہ لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کے اسے اپنی بارگاہ سے دھدکار دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔